اسلام کا ایک خوبصورت شاہکار، عشق میں ڈوبا ہوا کمال احساس آل محمد کا سمجھ کے زندگی گزارنے والا خوبصورت نگینہ ابو الفراز فرزدق 38 ہجری میں دنیا میں آیا، 110 ہجری میں دنیا سے گیا۔ میں پہلے اس کا شجرہ سنا دوں، کیونکہ جو غفلت سے نکل آتے ہیں تاریخ ان کے شجرے بھی لکھتی ہے۔ مہربانی، میں نے بڑی کتابوں سے تلاش کر کر کے کوشش کی ہے ابو الفراز فرزدق کا میں شجرہ بھی سناؤں۔ سننا جی، بڑی گہرائی ہے جی۔ لکھا ہے کہ اصل اس کا نام ہے حمام، ہے دو والا، دو منہ والا، حمام یا حمام۔ ایک حمام وہ ہے جو یا علی بادشاہ سے متقی کا خطبہ سن کے مر گیا تھا، ایک یہ ہے، چلو حمام ہی کہہ دیتے ہیں۔ حمام بن غالب بن ساسا بن ناجیہ بن اقال بن محمد بن حجا بن دارم بن حنزلہ بن زید بن منا بن مر بن از بن طابخہ ابو الفراش بن خطل التمیمی بصرہ کا رہنے والا ہے۔ اس کا باپ غالب علا کل غالب کے پاس آیا۔ میرا سلام، سرکار نے فرمایا علیہ السلام۔ ذرا جملہ نوٹ کرنا بڑا قیمتی ہے، یہ سے مدی دیکھیے گا۔ میرا سلام علیہ السلام۔ سرکار سے گفتگو وشال سے شروع ہوئی۔ بادشاہ نے اس چھوٹے کے بچے کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بادشاہ جانتے تھے، امام مبین جن کی ہتھیلی پہ کائنات سے سب جانتے ہیں۔ فرماتے یہ کون ہے؟ کہتے آقا یہ آپ کا غلام ہے حمام۔ فرمایا اچھا کیا کرا رہے ہو اس کو؟ مولا میں نے اس کو شعر کہنا سکھایا ہے، کلام کرنا سکھایا ہے۔ فرمایا اسے قرآن بھی سکھا۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا۔ ساکہ بھی بڑی گہری بات ہے، مولا علی نے جو فرمائی ہے نا بڑی گہری بات ہے۔ میں دوبارہ اس کو کھولتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ نہیں فرمایا اسے قرآن پڑھا، آپ نے غور نہیں فرمایا نا، اس نے مجھے دوبارہ کہنا پڑا۔ یہ نہیں فرمایا اسے قرآن پڑھا، فرمایا اسے قرآن سکھا۔ علی بات سے فرما رہے اسے قرآن سکھا۔ لو جی، قرآن سیکھنے والے کی گفتگو سننا۔ گفتگو کس پائے کی ہے؟ کیونکہ آل محمد کے کرم کا پایا جو ہے، مولا حسین بادشاہ سے اس کی اچھی خاصی گفتگو ہے۔ خاص طور پہ بادشاہ نے جب مدینے سے رخصت ہونے کا ارادہ کیا، اس کی ملاقات ہے، کافی خوبصورت اس نے بادشاہ معظم سے گفتگو کی۔ اب اس کی گفتگو شروع کرنے لگے ہیں۔ ہوا یہ، حشام بدبخت آل محمد کے کریمی کو نہ سمجھنے والا، خود ساختہ، گیا مکہ۔ حج کا اس کا ارادہ تھا، اس نے حج بھی یوسف مادی کیا۔ یہ شام کے کچھ کھاتے پیتے لوگ اس حشام کے ساتھ ہیں۔ یہ گیا حجر اسود، پتہ ہے نا، یہ بھی پتہ ہے یہ فرشتہ تھا، پتہ ہے، معلوم ہے فرشتہ تھا، خدا نے گواہی کے لیے رکھا ہے۔ مناسک حج میں جو حج کر رہے ہوتے ہیں وہ ضرور حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، موقع مل جائے تو چومتے ہیں، نہ ملے تو ہاتھ۔ لو جی، حجر اسود کو بوسہ لینے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ طواف سے فارغ ہوا، ایک طرف کھڑا ہوا، ساتھ خوش آمدی تھے، انہوں نے جلدی جلدی اس کو کرسی دی، کہا اس پہ بیٹھ، حشام کو کہا اس پہ بیٹھ۔ یہ اس پہ بیٹھ گیا اور یہ دیکھنے لگا مخلوق کیسے کیسے طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو چومنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچانک ایک ہستی آئے، چہرہ 14ویں کا چاند بھی شرما جائے، ماہ تاباں
ایک ہستی آئے خود بخود ان کے روب سے، ان کے قدم مبارک سے مجمع چھٹ گیا، سارے ہٹ گئے. بادشاہ معظم نے جا کے حجر اسود کو ہاتھ لگایا، ادھر شروع کر دیا یہ کہ میرے لیے جگہ نہیں تھی، میں ہاتھ نہیں لگا سکا، میرا تو یہ حجر اسود کو چومنا رہ گیا، یہ کون ہے جو ہے. ابھی یہ سوچ رہا ہے، اچانک ایک شامی آگے بڑھا، کہتے اے فلاں یہ کون ہے؟ یہ کہتا میں نہیں جانتا. ایسے کہا میں نہیں جانتا. وہاں آ گئے ابو الفراس فرزدق، جن کے بارے میں نے آپ کے خیال دیا. ابو الفراس فرزدق نے آ کے بتایا یہ نہیں جانتا، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، خوبصورت. بھائی صاحب فرما رہے قرآن سیکھنے والا قرآن سنانے لگا. ماشاءاللہ. حضور فرزدق نے آ کے بادشاہ معظم فرزند رسول کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے ان کو دیکھ کے کہتا ہے آؤ میں بتاؤں یہ کون ہے. 40 سے زیادہ شعر ہیں اور فی البدی ہیں، یعنی ایک کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا. یہ نہیں ہے کہ پہلے قلم ملی پھر سوچا پھر نہیں، فی البدی شعر ہیں. تاریخ نے اپنے اندر چھپا لیے کیونکہ آپ تک بھی تو پہنچانے تھے نا. بھی بہت شکریہ. قرآن سیکھنے والے نے کیا کیا سیکھا. کہتے اے سخاوت و کرم کا پتہ پوچھنے والے، آ میں تجھے بتاؤں جود و کرم کا مقام کہاں ہے. ویسے فرزدق سے جو برج لاہور میں بیٹھ کے اس کی روح سے ایک بات نہ کریں. فرزدق تیری سمجھ ابھی تک نہیں آ رہی، کعبہ سامنے ہے، تو جود و کرم کا پتہ کوئی اور بتا رہا ہے. میرے اور صحیح کی خواہش ہوتی ہے غازی عباس علمدار علیہ السلام پڑھنا، لیکن بسم اللہ یہ غازی کے مولا ہے. اور اسی مصائب میں عرض کروں گا، سرکار کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا. اگلا شعر اور کمال ہے. رضا بھائی سر اٹھائیے گا. کیا کہتے ہیں ابو الفراس فرزدق کہتے ہیں یہ وہ ہے تو نہیں جانتا، اب میں تجھے بتاؤں یہ وہ ہے جن کے نقش قدم سے بطحا واقف ہے. نقش قدم سے بطحا واقف ہے. قدم سے نہیں، اللہ اکبر. اور بیت اللہ ہل و حرم انہیں باخوبی جانتے ہیں. بیت اللہ ہل و حرم، میں ہل کا بتاتا جو ہل کیا ہے. حرم کے باہر سے میقات تک کی زمین، میقات کہاں ہے جہاں احرام باندھے جاتے ہیں، حرم کے باہر سے میقات تک کی زمین ہل کہلاتی ہے. ہل و حرم ہل کہلاتی ہے. جو اس زمین سے انس پا جائے اسے ہلی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ بیت اللہ ہل و حرم انہیں باخوبی جانتے ہیں. تو نہ جانے، آگے بڑا جملہ کمال ہے. جاگنے سہیل بھائی، بڑی خوبصورت گفتگو ہے سہیل بھائی. بعد دیتے ہیں پڑے منو کہنا ہے کیا شاہ صاحب پڑھ گئے، کمال پڑھ گئے. جاگ میرا شعر قیمتی گل لے گی. اگلا جملہ اصل صحیح اس نے اتنا گہرا کہا. یاور کہتے ہیں ہاذا ابن الخیر. وہ ہاذا ابن الخیر. بھئی مجھے ترجمہ کرنا ہی نہیں پڑا. ماشاءاللہ سارے خیر سے سمجھدار ہو. قرآن سے پوچھتے ہیں خیر کیا ہے جن کے یہ بیٹے ہیں. قرآن کہتا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے. بقیت اللہ ہاذا ابن الخیر. پتہ نہیں میں اس لیول پہ آپ کو لے بھی جا سکا ہوں یا نہیں لے جا سکا.
کہ مجھے نہیں پتا. بولا سی ان کو کیسے پتا تھا, لیکن انہوں نے ابوالفراش نے کہا یہ تقیبی ہیں, یہ نقیبی ہیں, تقیبی ہیں, نقیبی ہیں, خیر العلم بھی ہیں. خیر العلم, اللہ اکبر, علم خیر العلم. اگلی بات اسے بہت بلند کر گیا. کہتے جب ان کو قبیلہ قریش دیکھتا ہے, جب ان کو دیکھتا ہے تو ان کو دیکھ کر کہنے والا یہی کہتا ہے کہ جمع مردی و بزرگی ان پہ ختم. جمع مردی اور بزرگی, اللہ اکبر, ان پہ ختم ہے. اگلا شعر اس نے اور بڑا خوبصورت پڑھا. تمہارا یہ کہنا یہ کون ہے, انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا. بڑی گہری بات ہے, بہت گہری بات ہے. تمہارا یہ کہنا یہ کون ہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں, انہیں کوئی نقصان تیرا ہے. ہائے 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 ہائے. عمران بھائی کتنی گہری بات ہے. یہ قرآن سیکھنے والے نے کیا کمال کر دیا. تیرا یہ کہنا یہ کون ہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں, ان کو نقصان نہیں دیتا, تیرا مسئلہ ہے, تیرا نقصان ہے. اور تو نہ بھی جانے کوئی مسئلہ نہیں. عرب و عجم جس کو جانتے ہیں وہ یہ ہے. اللہ اکبر. عرب و عجم. آگے کہتے ہیں یہ وہ ہے جن کے بابا احمد مختار ہے. اور کہتے تو انہیں کیا جانے, تجھے کیا پتا. یہ وہ ہیں جن پہ اللہ ازل سے درود بھیجتا ہے. یار میرے ہاتھ بندے ہیں, فرض تک تیری روح موجود ہوگی, میرا دل مانتے تیری روح موجود ہوگی, میرا مسئلہ حل کر, میں بڑا پریشان ہوں. ہم تو انہیں مانتے ہیں یہ فلاں سن میں دنیا میں, یہ فلاں سن میں دنیا میں, تو کہتے ازل سے درود بھیجتا ہے. یہ ازل والا معاملہ کیا ہے, تو کیا جانے. اللہ ان پر ازل سے درود بھیجتا ہے. جس کو گھبراہٹ ہو رہی ہے وہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کوئی بات نہیں. کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید, ترجمہ پڑھ لے, یہی ملے گا. اے اللہ تو بھیج. پتہ چلتا ہے بندہ اتنا کمزور اور قاصر ہے, کلمہ پڑھنے کے باوجود کہتا ہے تو بھیج. ہے اور تو کیا جانے, اللہ ان فیصل سے درود پڑھتے, نہیں جانتا نقصان تیرا, ان کا نہیں ہے. کیا بات ہے, کیا بلاغت ہے. آلین, سبحان اللہ. کیا تو آلین میں سے ہے. مولا سنگھ گفتگو کا رخ نہ مڑ جائے, بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے آلین کے حوالے سے. چلو اس پہ بھی کبھی گفتگو کریں گے, یاد کرائیے گا, کریں گے. آگے کہتے ہیں اگر رکن کعبہ کو معلوم ہو جائے, سمرسی سر اٹھانا ہے. اگر رکن کعبہ کو معلوم ہو جائے ان کی طرف آنے والا کون ہے, تو وہ ان کے نشان قدم کو بوسہ دینے کے لیے گر پڑے. یار میں پھر پڑھوں, میں پھر پڑھتا ہوں. جملہ بڑا کمال ہے, کیا بات ہے. میں تو ایک ایک جملے پہ دل چاہ رہے فدا ہونے کو. کیا کمال اخیر کر گیا. میں کہتا ہوں خدا کرے ساری مخلوق قرآن سیکھے. بہت شکریہ, مہربانی جی. کہتے ہیں اگر رکن کعبہ کو معلوم ہو جائے کہ ان کی طرف آنے والا کون ہے, تو وہ ان کے نشان قدم کو بوسہ دینے کے لیے گر پڑے ہیں. آگے کہتا ہے یہ علی زین العابدین ہے, یہ علی زین العابدین ہیں جن کے والد رسول خدا
تب کہتا ہے یہ علی زین العابدین ہے، یہ علی زین العابدین ہے جن کے والد رسول خدا ہیں، جن سے نور ہدایت امتوں نے پایا۔ یہی میں چاہ رہا تھا تشریح نہ کرنی پڑے، امت کی بات ہی نہیں کی، اس نے کہا امتوں نے پایا، امتوں نے پایا، امتوں نے پایا۔ میں جلدی میں پڑھ کے چلا جاؤں، آپ نے غور نہیں فرمانا، میں چاہ رہا ہوں تھوڑے تھوڑے اسرار پہ، ابھی میں اشاروں میں گزر رہا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے کچھ کھل کے بات ہو جائے، ہو جائے، چلو ہو جائے۔ شاہ جی آپ نے بسم اللہ کہا تو عرض کر رہا ہوں میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا۔ آپ نے بسم اللہ کہا تو سنیے، میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اس سیاہ سمندر سے نور نکلے گا۔ چلو اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر ہی لیتے ہیں، جاگے ہو ماشاءاللہ۔ فرما رہے امتوں نے ہدایت پائی، امتوں نے ان کے نور سے ہدایت پائی، امتوں نے نور سے ہدایت پائی، امت نے نہیں امتوں نے نور سے ہدایت پائی۔ تو کیا جانے، آپس کی بات ہے، غور و فکر کی بات ہے، فرزدق نے کہاں پڑھا کہ ان کا نور کب سے ہے؟ بھئی امتوں میں آدم کی امت بھی ہے، نوح کی بھی ہے، صاحب کتاب ہے، موسیٰ کی بھی ہے، عیسیٰ کی بھی ہے، صاحبان کتاب ہے۔ امتوں نے یعنی اس دور میں بھی نبیوں کے ہوتے ہوئے جس نور میں ہدایت تھی وہ تیرے میرے مصطفیٰ کا نور تھا۔ کیا خوبصورت بات کری ہے۔ اچھا جی آگے اس سے بڑا اور خوبصورت بات کر گیا، شعر پہ شعر ہے شاہ جی۔ شاہ جی میں نے ابھی تو پڑھی نہیں، میں نہیں چاہتا میں آپ کی جمعیاں وصول کروں، آپ کی زبان میں ہی آپ سے گفتگو کروں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، کہتا ہے یہ وہ ہیں جن کے چچا جعفر طیار ہے۔ حضور ایک نام تھا عرب تاریخ میں جعفر طیار، کلنا محمد میں شامل ہے شہزادہ۔ ان کے چچا جناب جعفر طیار ہیں۔ آگے کہتا ہے جناب حمزہ بھی انہی کے چچا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے تجھے پتہ ہے، اچھا آج نہیں، عرب کے رواج میں یوسف مہدی صاحب جناب حمزہ کے نام کی قسمیں کھائی جاتی تھی۔ فرزدق نے اس کا اظہار کیا، کہتے ہیں ان کے چچا ہیں جناب حمزہ جن کے نام کی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ میں نے حمزہ دی قسم، ہائے 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 ہائے، بھی بہت شکریہ، بھی بہت شکریہ، مہربانی ہے جی، بھی کیا بات ہے، اسم جو متبرک ہیں۔ آگے کہتا ہے یہ حجاب اللہ کے فرزند ہیں، سیدہ کونین، سیدہ کائنات، مخدوم عالمین، ام ابیہا، ملکہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، ملکہ کونین۔ کیا خوبصورت، یہ ہے بابا قرآن سیکھنے والا، پڑھنے والا ہوتا تو بے ادبی کرتا۔ یہ معظم کائنات، مخدوم عالمین، ملکہ کونین، ام ابیہا، صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں۔ آگے شاہ جی اس نے بات اور بڑی کمال کی، سر اٹھاؤ تو میں عرض کروں، کہتے یہ اس وحی کے فرزند ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ابو الفراز فرزدق کہہ رہے یہ اس وحی کے فرزند ہیں جن کی تلوار دشمنان خدا کے لیے اللہ کے انتقام کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر، بڑی گہری بات کر گیا۔ اگلی بات جی حضور سنیے گا، کہتے تو کیا جانے یہ کون ہے؟ شاہ جی مجھے وہ جملہ بار بار پتہ نہیں کیوں لطف دے رہا ہے، اگر تو جان کے کہتے میں نہیں جانتا تو نقصان ان کا نہیں، مجھے لطف دے رہا ہے، وہ نقصان ان کا نہیں، وہ تیرا ہے۔
जानते हुए तो कह रहा मैं नहीं जानता। लो जी चलो आगे थोड़ा सा सफर करते हैं। मैंने किसी को सुनाने के लिए जुमला कहा था, कहते जब कुरैश इन्हें देखते हैं तो कुरैश के लोग ये कह उठते हैं इन पर करम और सखावत का खात्मा है। खातमुल अंबिया यानी खात्मा उससे आगे है ही नहीं। खातमुल आइम्मा जमाने के इमाम का लक़ब है खातमुल आइम्मा। अच्छा वैसे क्या ममासलत है नबियों में आखिरी की और इमामों में आखिरी की? क्या ममासलत है? लो जी नहीं घबरा गया तो क़ससुल अंबिया से मैं खोल के बताता हूं। आदम ने भी बताया मोहम्मद आएगा, नूह ने भी बताया मुस्तफा आएगा, ईसा तक सब ने बताया एक आएगा एक आएगा एक आएगा एक आएगा एक आएगा। हुजूर ज़ाहिरी बात है जब बंदे सुनते थे तजस्सुस तो पैदा होता था, काश हम भी देखें वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, वो कैसा होगा। तारुफ जो कराते रहे, खुदा का पैगाम भी देते रहे, साथ आने वाले का तारुफ भी कराते रहे। यही ड्यूटी आले मोहम्मद ने की। अब मोहम्मद ने भी कहा मेरा बेटा आएगा, अली ने भी कहा मेरा फर्जंद आएगा, हसन ने भी कहा मेरा लख्ते जिगर आएगा। या अली कूफे के मिंबर पे बैठे हुए खड़े हो गए, कहते इस मिंबर पे मेरा फर्जंद बैठेगा, मेरे मां और बाप कुर्बान। आएगा 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 आएगा, उसने कह दिया वो आएगा। अगली बात हजूर और बड़ी कमाल कर गया। ये कहता है ये इज्जत के उस मकाम पे हैं जहां पूरा अरब व अजम इकट्ठा हो के भी नहीं पहुंच सकता। देखिएगा ये इज्जत के उस मकाम पे पूरा अरब व अजम इज्जत के भूखे इकट्ठे हो के भी हासिल करना चाहिए, इनके उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते। अगली बात और कमाल, कहते हैं हया की वजह से इनकी आंखें झुकी रहती हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हया मेहरबानी इमरान भाई अगला जुमला जरा देखिएगा। हया की वजह से इनकी आंखें झुकी रहती हैं और इनकी हैबत की वजह से लोगों की आंखें झुकी रहती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैदरी हया की वजह से इनकी आंखें झुकी रहती हैं और इनकी हैबत की वजह से मखलूक की आंखें मेहरबानी मखलूक की मेहरबानी मखलूक मेहरबानी मखलूक की आंखें झुकी रहती हैं। अगली बात और कमाल करके कहते हैं जब ये बात करते हैं तो मुस्कुराते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे कहते हैं कि इनकी पेशानी के नूर से अंधेरे छट जाते हैं। पेशानी के नूर जैसा कि सूरज के आने से तारीखियां डूब जाती है। मुंतज़िर सही जागना मेरा सही जागना मेरा सही। बड़ी कीमती गुफ्तगू है फर्जदक की। मेहरबानी है अबुल फराज फर्जदक की जिसने चौथे लाल विलायत की इतनी खूबसूरत था। हमने तो सारी जिंदगी मजलूम इमाम सुना था। चलो बात आ गई। फर्जदक को मैं यहीं रोक के आ गए, वो फंस गए, वो बाहर अजहर खड़े, दरवाजे बंद है। अब बाहर तो तुम जा नहीं सकते। आओ मैं तुम्हें सैयद सज्जाद सुनाऊं। मैं पढ़ूंगा, फिर मैं ये पढ़ूंगा क्योंकि ये भी बड़े ज़रूरी हैं जिनके लिए कोशिश की थी मेरे समर ने कि एक महफिल हो जाए। कौन सैयद सज्जाद, कौन जाने कितनी अजमत वाला शहजादा। आपने सुना ही मजलूम है ना। एक अस्कलान का रहने वाला हमेशा कारोबार की नीयत से जब भी जाता है पहली मुलाकात सैयद सज्जाद से। अस्कलान से निकलता है मदीने जाता है, पहले माल बेचने नहीं जाता, पहले सरकार के पास जाता है, सरकार को जाके तोहफा देता है। बादशाह मौजूद मैंने बड़ी मुख्तसर में सैयद सज्जाद सुनाना है, मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं। तोहफा जाके देता है और सरकार कहते हैं ये क्या लेके आओ, कहते हैं आपका दिया। ये जो दिया है ये उन्हीं का तो दिया है। यानी इसका दूसरा मतलब ये खबरदार इस घर पे कभी एहसान न लगाना मैंने किया।
اصل بتانا آپ کی خدمت میں مقصود یہ تھا. ان کا یا آپ کا دیا ہے, آپ کی مہربانی, آپ نے قبول فرما لیا, شفقت فرمائی. جب بھی آتا پہلے سرکار کو ملتا, پھر سامان بیچنے جاتا, بشال بھی واپسی پہ بھی ضرور آتا. بچہ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے جاتا, کیونکہ معصوم کا ایک فرمان بھی تو ہے نا, اپنوں سے ملنے جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جایا کرو, تحفہ ضرور دیا کرو. لیکن کیا شعور والے ہیں وہ لوگ جو تحفہ بھی ایسا دیں جس میں مولا کی یاد باقی رہے. ہائے ہائے, بات کر گیا, جو پہنچ گیا میرا سلام ہے. میں بہت شکریہ. لو جی مہربانی حضور, ایک دفعہ, کافی دفعہ آنا جانا رہا. ایک دفعہ واپس آئے تو گھر والی پوچھتی ہے, سناؤ مل کے آئے ہو اپنے مولا کو؟ کہتے جی میں اپنے مولا کو مل کے آیا ہوں, ان کی مہربانی ہے. میں کہاں مل کے آیا, انہوں نے ملاقات کا ٹائم دے دیا. ان کی شفقت ہے, ان کی عطا ہے, ان کی کریمی ہے, ورنہ میری کیا اوقات تھی. انہوں نے مجھے اپنے در پہ بلا لیا. کہنے لگی تحفہ بھی دیا تھا؟ کہنے لگی نہیں, انہوں نے قبول کیا تھا. منتظر جاگنا ورنہ مجھے شعر پڑھنا پڑے گا, بڑی قیمتی گفتگو ہے. انہوں نے قبول کیا, سہیل جاگ گیا, شکر ہے سہیل جاگ گیا ہے, انہوں نے قبول کیا. کہنے لگی ویسے کبھی انہوں نے کچھ نہیں دیا؟ کملی تھی نا, اور تو ہمیشہ دے کے آتے, انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا. آگے سے وہ کہتا ہے یہ جو دیا ہے یہ انہی کا تو دیا ہے. جو بات میں پہلے کر گیا تھا آپ کی خدمت میں, یہ جو ان کی کریمی ہے, انہی کی تو عطا ہے, انہی کی تو مہربانی ہے. ہمارا اپنا کمال اس میں ہے ہی نہیں, ان کی شفقت ہے, ان کی عنایت ہے. کہنے لگی اچھا چلو. لو جی اس وقت شروع کی سفر سے تجارت کا سامان اکٹھا کیا. راستے میں سرکار سے ملاقات کا اذن چاہا, بادشاہ معظم نے اذن عطا فرمایا, تحفہ لے گیا, آقا کی خدمت میں پیش کیا. فرماتے ہیں اسکلانی آج کھانا نہ کٹھے کھا لیں, کھانا نہ کٹھے کھا لیں. اب مولا جیسے آپ کی مرضی ہے مالک ہے. او اسکلانی تم میرے ہاتھ تو دلواؤ, اسکلانی میرے ہاتھ تو دلواؤ. غلام کو عمر فرمایا نیچے تشت رکھ, تھال رکھ, تشت رکھ. اس نے آفتابہ اٹھایا, بادشاہ معظم ید اللہ کو دھلانے کے لیے پانی ڈالا. پانی کا لگنا تھا, نیچے قطرے نہیں گرے, موتی گرے, ہیرے گرے, جواہرات گرے, بھر گیا تشت. سرکار فرماتے ہیں دوسرا تشت بھی آگے کر, یہ ہاتھ دھلا رہے بادشاہ معظم. سبحان اللہ, ہیرے, جواہرات, موتی, کیا کیا کمالات نیچے تشت دو بھر گئے. فرماتے ہیں اسکلانی آؤ کھانا کھائیں کٹھے, اور ایک کام کرنا, بیوی کو کہنا یہ تیرے امام نے دیا, شریفوں کے گلے نہیں کرتے. تجھے سید سجاد سناؤ. تو نے سنا ہی مظلومی والا سجاد ہے. اتنے فضائل ہیں بادشاہ معظم کے, اتنے اشرے چاہیے سرکار پہ بات کرنے کے لیے. شاہ جی اتنی فضیلتیں, اتنی فضیلتیں, اتنی فضیلت. ایک دن فرمانے لگے آؤ یہ مخلوق نے تنگ بڑا کیا, باقر لال آؤ میرا لال, یہ دھاگا ذرا لے جاؤ, میں مسجد سے ادھر تک یہ دھاگا سیدھا کرنا, جب میں دھاگا ہلاؤں نا تو پھر تم نے بھی ہلانا. دھاگا ہلایا, کائنات میں زلزلہ آ گیا. اب بندوں نے آ کے کہا تھا سرکار جینے نہیں. فضائل ہیں مطلوب, بادشاہ معظم کے فضائل. جا کے کہنا کہ شریفوں کی نہیں کرتے. بولا سی اشارہ ہے, میں نے بات چھوڑ دی, بڑا طویل واقعہ ہے. واپس پہنچا, بیوی کو کہتا یہ لے, تشت کے اوپر یوسف مہدی کپڑا تھا. بیوی کو کہتا یہ لے, کہتی یہ کیا لے کے آئے ہو, منافع زیادہ ہوا؟ کہنے لگا کبھی گھاٹا ہوا ہی نہیں. اللہ اکبر, کبھی گھاٹا ہوا ہی نہیں. کہنے لگی کیا لے کے آئے ہو؟ کہتے لے ہو یہ تم خود اٹھا. پھٹی کی پھٹی عورت ہے نا, اتنا ہیرے, اتنے جواہرات, اتنا سونا, اتنے موتی, اتنا منافع ہوا. کہا ہمیشہ میں فائدے میں ہوتا ہوں. کہ یہ کہاں سے ہیں؟ کہنے لگے وہ کہہ رہی تھی نا انہوں نے تجھے کچھ نہیں دیا, وہ تجھے کچھ نہیں دیتے, انہوں نے بھیجا ہے. اور فرمایا شریفوں کے گلے نہیں کرتے. کہتی ہے ہائے اللہ میں مر گئی, انہوں نے سن لیا. یہ میں نے صرف آپ کو جگانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ہوئے ہوئے ہوئے, انہوں نے سن بھی لیا. کہتے تجھے نہیں پتا وہ اذن اللہ ہے. اگلی بات کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھ رہا ہوں, میں اپنے بچوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے بزرگوں سے, اپنی بیٹیوں سے, اپنی ماں سے گزارش کرو, کوشش کیا کرو بات کرتے وقت سوچا کرو, پہلے تولو پھر بولو, اذن اللہ سنتا ہے.
یہ سنانے کا یہ مقصد نہیں کہ آپ سے داد لی جائے، واہ واہ کروائی جائے، نہیں، اس کا مقصد یہ ہے تم بھی سمجھو، یہ نہ ہو ایسے روٹین کی زندگی کو ہر چیز وہ سنتا ہے۔ میں نے ایک بات کی تھی خاص دوستوں میں بیٹھ کے، میرا دل ہے آج دہراتا جاؤں۔ مومن وہ بات کرتا ہے، منہ سے وہ بات نکالتا ہے جس کے اوپر وہ بعد میں پہرا بھی دے سکے۔ اوئے ہوئے، میں نے خاص بات تھی، میں آپ کی خدمت میں عرض کر گیا، نہیں سمجھ آئی مجھے حکم کرنا، میں اس پہ ہی پورا پروگرام پڑھ دوں گا، پہرا دینا کیا ہے۔ کہنے لگی اتنا کریم، اتنا مہربان، تشتی بھر کے بھجوا دیے سونے ہیرے جواہرات کے۔ کہنے لگا میں تو تجھے کہتا تھا نہیں کرتے ایسی باتیں، اچھا تو چھوڑ، اب تیاری کر چلے۔ کہنے لگا پگلی مجھے سامان تجارت کٹھا کرنا ہے، مجھے 6 مہینے سال لگتے ہیں، میں اس کے بعد ہی جاتا ہوں، تھوڑا سا سامان مجھے کٹھا کرنے دے پھر چلے جائیں گے۔ کہنے لگی نہیں، ابھی اڑ جائے سوئی تے پھر کرنا پہننا ہے، لو تیاری کرو، اتنا کریم اتنا مہربان، فوراً اٹھو۔ تیاری ہو گئی، چل پڑے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ معظم کے پاس پہنچنے سے پہلے روح پرواز کر گئی عورت کی۔ یہ شیعہ کتابوں میں لکھا ہے، یا جلا دے یا اپنے اندر سننے کی سکت پیدا کر۔ روح پرواز کر گئی، یقین والا تھا، عورت کو وہیں کنیز کے ساتھ چھوڑ کے، ڈیڈ باڈی کو چھوڑ کے سرکار کے پاس، سلام اسکلانی آ گیا ہو؟ سرکار وہ بڑی مشکل سے مانی تھی، تیار ہوئی، تجھے سجاد سنا، مہربانی عمران بھیا، تو اٹھائیں گے خدا کی بارگاہ میں، پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، تو جائے گا اٹھ بیٹھے گی۔ سرکار نے اپنے مقدس ہاتھ اٹھائے، اٹھا کے فرمایا جا، وہ اٹھی بیٹھی ہے۔ آگے پڑھوں یا اتنا کافی ہے؟ اچھا بہت شکریہ۔ کہا جاؤ اٹھی بیٹھی ہے، یقین والا تھا چلا گیا، یہ نہیں پوچھا مولا وہ مری ہوئی کیسے اٹھ سکتی ہے۔ اس کو پتا تھا دنیا سے چلے جانے والوں کو حجت اٹھا لیتی ہے، چاہے وہ قبر میں صدیوں سے کیوں نہ سو رہا ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر حجت چاہے تو، اگر حجت کا ارادہ ہو تو، ضروری نہیں اس کے پاس جا کے حجت اٹھائے، کہیں بھی بیٹھ کے کہہ سکتی ہے جا اٹھی بیٹھی ہے۔ کتابوں میں یہ سنا نہیں امام زمان علیہ السلام قبر پہ آئیں گے اور آ کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا، لیکن حجت ہے، ان کی مرضی ہے، مشیت اللہ، ارادت اللہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی نوکر کو کہے جا اٹھا کے لا۔ اس لیے عشق کرنا، جانے سے مت گھبرانا، وہ اٹھا لے گا۔ عشق کرنا، محبت نہ کرنا۔ گہری بات کی ہے، منظر بھی پہلی دفعہ آیا ہے اور کہے گا سید بیٹھ کے کیا گفتگو۔ محبت نہ کرنا، محبت میں لے دے ہوتی ہے، عشق میں دے دے ہوتی ہے۔ محبت میں لالچ ہوتی ہے، میں نے مجلس پڑھی، میں نے مجلس کرائی، میں نے تبرک بگایا، خدا میرے مسئلے حل کرے، میری پریشانیاں دور کرے، یہ محبت ہے، عشق نہیں۔ عشق یہ ہے ان کی مہربانی، انہوں نے عرش والوں نے فرش پہ آنے کا ارادہ کر لیا۔ کہاں میرا گھر، کہاں حسین کی ماں۔ ذرا مصائب نہیں پڑھنا چاہ رہا، میں تھوڑی سی گزارشات پیش کرنا ہے۔ اٹھے گیا ادھر جائے تو وہ آنکھیں مل رہی ہے، انہوں نے کہا اٹھ بیٹھی ہو؟ ہاں بس مجھے جلدی کر، تو لے چل۔ لو جی کتابیں جلا دو یا پھر برداشت پیدا کرو، سننے کی شکت پیدا کرو، جو کہوں گا سچ کہوں گا، علم کے سائے میں بیٹھوں، جھوٹوں پہ ازل کی لعنت ہے۔ اس نے دور سے سید سجاد کو دیکھا، گر پڑی، انہوں نے کہا اٹھ، ہوا کیا ہے؟ کہتی ہے یہ وہی ہے جس نے چوتھے آسمان پہ جو ہی اسرائیل میری روح قبض کر کے جا رہا تھا فوراً کہا او اسرائیل تجھے نہیں پتا میری ظاہر ہے؟ اچھا جی، اگلی بات فرزدق نے کہی، ان کے ہاتھوں کی خوشبو ہے جو ہر سمت میں تجھے پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ فرزدق کہہ رہے ان کے مہربانی ہاتھوں کی خوشبو ہے۔ اچھا جی، اگلی بات اس سے کمال ہے، اس سے بھی زیادہ کمال ہے اور کوشش کرنا سنبھالنا۔ کہتے ہیں ان کے وجود کی کونپل
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم کے درخت سے مشتق ہے، درخت سے مشتق ہے. ان کی عادات و خصائل پاک و پاکیزہ ہے. اگلی بات بتاؤں؟ نہیں بھی کہو گے بسم اللہ، پھر بھی میں نے سنا نہیں ہے. آپ نے بسم اللہ کہہ دی. لو جی، میں نے آپ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا. بڑی قیمتی باتیں سنبھالنا. یہ کہتے ہیں جب مخلوق قرض کے تلے دب جاتی ہے، یہی ہیں وہ جو مخلوق کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اللہ شاہ جی، اب مجھے اس پہ بھی گفتگو نہ کرنی پڑ جائے. لوگوں نے ابھی تک ذہنوں میں صرف پیسے کا قرض سمجھا ہے. مہربانی. آگے فرماتے ہیں یہ بات صرف وہی کرتے ہیں جو سب کو پسند آئے. یہ شعر ہے اس کا، یہ اس کا شعر ہے. یہ بات وہی کرتے ہیں جو سب کو پسند ہے. آگے کہتے ہیں اللہ نے انہیں ازل سے ہی شرف عطا کی ہے، یہ محتاج شرف نہیں ہے، اور اس شرف کو قلم نے لوح میں لکھ دیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں ساری کائنات پر ان کا احسان پھیلا ہے. تو کیا جانے یہ کون ہے؟ ساری کائنات پہ ان کا احسان پھیلا ہے. ان کے دونوں ہاتھ ابر کرم ہیں. ابر کو تو جانتے ہو، ابر کرم فزدق سے سن لیا. ویسے ابر کی بھی کیا بات ہے، بغیر دیکھے برستا ہے. یہ بھی نہیں دیکھتا یہ گھر توحید کو مانتا ہے یا نہیں، نبوت کو مانتا ہے یا نہیں، ولایت کو مانتا ہے یا نہیں. ابر کی یہ تعریف ہے نا، بغیر دیکھے برستا ہے. ان کے دونوں ہاتھ ابر کرم ہیں. اگلی بات سبحان اللہ. میں کہتا ہوں کیا بات ہے فزدق تیری. کہتے ہیں ان کا احسان ہر عام و خاص پر ہے، اور یاد رکھنا ان پہ محتاجی نہیں آتی. وشال شاہ، اب مجھے دے اجازت، اب میں تھوڑی سی کربلا کا ٹچ انہیں سناؤں. شرم آنی چاہیے مقتل سنانے والوں کو جو آل محمد کو محتاج بنا کے پیش کرتے ہیں. یہ مختار کے بھی مختار ہے. فرض تک پہلے یہ قرآن سیکھ چکا ہے، کہہ رہے ہیں ان پہ محتاجی نہیں آتی. بھائی محتاج نہیں ہے، کس نے کہا یہ محتاج ہے؟ محتاج وہ ہوتا ہے جو مانگنے والا ہو، لینے والا ہو. رائل فیملی آف دا ورلڈ. شاباش. اشارہ دینا تھا میں دے گیا. شرم آنی چاہیے مجبور بنا کے ممبرز پہ پیش کرنے والوں کو. منظر آج پھر ویکھ لیا تیرے تے کی کرم ہو رہا ہے، سنبھال لا جا. آگے کہا یہ نرم عادت کے مالک ہے. سبحان اللہ. یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. ہلو جی، ان کے وعدے میں تھوڑے سنا دوں. انہوں نے وعدہ کیا جو ہمارے آخری بیٹے کا منتظر ہوگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، زندہ ہوا تو کعبے بلا لیں گے. یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. انہوں نے وعدہ کیا اگر رات کو سویا ہوا ہمارے بیٹے کا ظہور ہو گیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بابا بستر کعبہ بلا لیں گے. یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. لیکن شرط انتظار ہے. الانتظار اشد من الموت. مہربانی مہربانی. لو جی، میں صرف تھوڑا ہی گزارش کرتا جا رہا ہوں. کہتا ہے کہ یہ مبارک خیالات کے مالک ہیں. ہوئے ہوئے، مبارک خیالات کے مالک ہیں. ان کا ذہن وسیع ہے. یعنی اگر پوری کائنات بھی سمانا چاہے تو سما سکتی ہے. میرے امام کو 313 پہ محدود نہ کرنا، ان کا ذہن وسیع ہے. ہائے ہائے ہائے، میں یہی تو کہنا چاہ رہا تھا، تھوڑی مجھے کہنی پڑ گیا. حیدری، میرے بہت شکریہ یار، میرے بہت شکریہ یار. ابھی مہربانی مہربانی مہدی. ان کا ذہن وسیع ہے. یہ فرزدق کا جملہ، ان کا ذہن وسیع ہے. سبحان اللہ. آگے کیا کہتے ہیں؟ ان کا تعلق اس گروہ سے ہے جن کی محبت دین ہے. اور دین کی شرح ڈھونڈنے والوں،
دین کے معاملات کو دیکھنے والوں فرضہ کہہ گیا ان کی محبت دین ہے، آگے کہتے ہیں ان سے بغض کفر ہے، پتہ چلا دین کون ہے ان کی محبت، پھر دین کتابوں میں کیوں ڈھونڈتا ہے، محبت کر مگر ایسی محبت نہ ہو جس میں لے دے ہو، ایسی محبت جس میں دے دے ہو۔ کسی محسن کے احسان اتنا زیادہ ہونا پھر ان سے صلہ مانگنا اچھا نہیں لگتا۔ دیکھو نا وہ جا کے تحفے پیش کر رہے بادشاہ معظم کو، آتے جاتے تحفے پیش کر رہے اور وہ شکریہ ادا کر رہے، قبول کر لیے، آپ نے مہربانی فرمائی قبول کر لی۔ وہ بھی تو عاشق ہے نا، اس کو بھی چاہیے تھا، وہ ہر دفعہ کہتا مولا میں اتنے تحفے دے گیا ہوں، آپ کو پسند آئی یا نہیں آئے، یعنی یہ بھی اظہار ہوتا ہے پسند آئی یا نہیں آئے، بھئی پوچھو تو صحیح کیفیت کیا تھی۔ بھی بہت شکریہ۔ لو جی اگلی بات اور کمال ہے، کہتے ہیں ان کا تعلق ان سے ہے جن کی محبت اس گروہ سے ہے جن کی محبت دین، جن کا بغض کفر، جن کی قربت نجات کا ذریعہ ہے۔ لو جی میں نے ابھی 25 شعر پڑھے ہیں، اگر مہربانی فرماؤ تھوڑا سا ٹائم دے دو تو میں چند اور سنا دوں۔ قسم اس ذکر کی مجھے شوق نہیں ہے، اتنی محرم کی مجالس کی مصروفیت میں میں بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں، لیکن میں بس کسی عشق میں بیٹھا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ کچھ لے جائے۔ انتظار کرو گے اگلی محفل کب ہے؟ نہیں، جو مل رہا ہے اسے سنبھالو، اگر نہیں ہے تو میں شعر سنا دیتا ہوں، میرے پاس شعر بھی ہے بھائی۔ شاہ جی کسی عاشق نے قلم اٹھائی، کمال کر گیا، وہ کہتے تصور میں، تخیل میں، خوابوں میں، خیالوں میں، تصور میں، تخیل میں، خوابوں میں، خیالوں میں، میری بےتاب نظروں نے جدھر دیکھا تمہیں دیکھا۔ مہربانی۔ لو جی اگلا کمال، کہتے ہیں ان کی محبت کے وسیلے سے سختیوں اور تکلیفوں کو دور کیا جاتا ہے، ان کی محبت کے وسیلے سے اور انہی کے وسیلے سے احسان اور نعمات میں اضافہ کی درخواست کی جاتی۔ کہتے ہیں ہر فریضہ میں، اب بات ہے کمال۔ لو جی میں تو اب آپ کو بٹھائے بیٹھوں گا، میں نے آپ کو اب آدھا گھنٹہ چپ پہ بیٹھے رہنا ہے، اور اگلی بات کمال ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آدھا گھنٹہ آپ کو نہ دیا جائے اور آدھے گھنٹے سے پہلے چھٹی دی جائے تو پھر جاگ کے سونا۔ سنیے گا، میں کہتا ہوں فرزدق تجھے سلام، تجھے سلام، تجھے سلام، تیری بات بات کو سلام، کیونکہ تیری بات میں ہی تو بات ہے۔ کہتے ہیں ہر فریضہ کے، سنیے گا، ہر فریضہ میں ذکر خدا کے ساتھ ان کا ذکر لازم ہے۔ اشر صحیح مجھے نہیں پتا ولایت کیا ہے، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، ہر فریضہ میں خدا کے ذکر کے ساتھ ان کا ذکر لازم ہے۔ مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے اسرار کیا ہے۔ کہتے انہی کے ذکر پہ عبادتوں کا اختتام ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اپنی مرضی کے مولوی سے جا کے پوچھنا تشہد میں آخری سلام کس کو ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کس کو ہوتا ہے؟ ہر بندہ کہے گا زمانے کے امام کو، زمانے کے امام کو، زمانے کے امام کو، زمانے کے امام کو۔ فرزدق کو پہلے پتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کہتے جب اہل تقوی کو شمار کیا جائے، اہل تقوی کو شمار کیا جائے، اہل تقوی کو شمار کیا جائے، اکٹھا کیا جائے، نومینیٹ کیا جائے، ان کے یہ امام ہے۔ بہت گہری بات ہے، جب اہل تقوی کو شمار کیا جائے یعنی کہیں ان کی فہرست بنائی جائے اہل تقوی کی، تو یہ ان کے امام ہے۔ فیصلہ فرزدق کر گیا یہ متقیوں کے امام ہے، جاہلوں کے امام نہیں ہے۔ بڑی گہری بات کرے گا۔
آگے کہتے ہیں یہ جہاں ہے وہاں کوئی سخی نہیں پہنچ سکتا، خواہ کوئی قوم کتنی سخاوت کیوں نہ کرے، ان کی برابری نہیں ہے، اتنے سخی ہیں یہ۔ اگلی بات کہتا ہے کہ میں مختصر کر رہا ہوں، جب قحط کی سختیاں لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں تو یہ ابر کرم بن کر برستے ہیں۔ لودھی صاحب، ان کے صحن میں مذمت کو اترنے سے انکار ہے، ان کے ہاتھ جود و سخا میں بڑھے ہوئے ہیں۔ آگے کہتے ہیں ظاہری تنگی بھی ہو ان کے ہاتھ فراخی سے رکتے نہیں۔ کہتے ہیں کائنات میں تلاش کر، تو نہیں جانتا میں تجھے بتاؤں، کائنات میں تلاش کر کون سا ایسا قبیلہ ہے جس پر ان کا احسان نہ ہو۔ کہتے تلاش کر۔ ویسے تمہیں پتہ چل گیا اب محفل مکمل ہونے والی ہے، پتہ چل جائے نا کہ اب نتیجہ آنے والا ہے، نیندیں اڑ جاتی ہے، پتہ چل جائے نا امام آنے والے ہیں۔ بہت شکریہ، مہربانی مہربانی، اشارہ دینا تھا میں دے گیا، بہت شکریہ۔ اس کا وظیفہ بند کر دیا، شاہ جی وظیفہ مہینہ لگا ہوا تھا بند کر دیا، اور کہا تو نے ہماری مدح میں ایسے اشعار کیوں نہیں کہے۔ آگے یہ مسکرا کے کہتے میں تیری مدح میں ایسے اشعار کہوں، بھلا ان کے نانا جیسا تیرا نانا ہے؟ ہوئے 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 ہوئے، بھلا ان کے بابا جیسا تیرا بابا ہے؟ بھلا ان کی پاک اماں جیسی تیری اماں ہے؟ شاہ جی اس نے کیا کیا؟ شاہ جی کمال ہے۔ شاہ جی پہلی دفعہ پڑھنے لگا ہوں 19 سالہ خطابت میں، بولا سی بھائی عمران یامر پوری توجہ کرنا سمر مادی، میں کہتا ہوں واہ واہ، میں پہلے کہہ رہا ہوں واہ۔ اس نے اس کو ایک مقام پہ نظر بند کر دیا، وہ سجو چڑھا اس کو، اس نے کیا کیا؟ اسے قید کر دیا۔ بادشاہ اسی شہزادے نے 12,000 درہم بھیجے تحفے کے طور پہ تمہیں بھجوا رہے ہیں۔ گواہ جھوٹے پہ لعنت۔ اس نے 12,000 امام کو واپس کر کے کہا مولا میں لالچی نہیں ہوں۔ اس سے بڑی بات شاہ جی میں کیا کروں؟ شاہ جی اتنی گفتگو کرنے کے بعد سرکار نے 12,000 اس کی کیفیت کو دیکھتے 12,000 درہم دی، حالانکہ جو حالت تھی اس کی نظر بند تھا، قید میں تھا، اس کے باوجود کہتا بسم اللہ بسم اللہ، شکریہ مہربانی، مولا نے بڑی مہربانی فرمائی مجھے قید میں۔ کہتے ہیں میرے امام کو جا کے عرض کرنا مہربانی آپ کی بڑی کریمی ہے، میں مولا لالچی نہیں ہوں، یہ آپ کی مہربانی ہے جو اس قابل بنایا۔ شیعہ شاباش، آج ڈھونڈو شیعہ کسے کہتے ہیں، نام نہاد لیبل لگانے والا، شیعہ شیعہ شیعہ، مذاق ہے کوئی شیعہ؟ یہ ہے شیعہ۔ شاہ جی امام کے دیے واپس، مولا میں لالچی نہیں ہوں، مولا یہ آپ کی مہربانی ہے، اور ایک بندہ غرض مند بھی ہو اور دینار بھی 12,000 ہو، مجھے نہیں پتا 11 کیوں نہیں بھیجے، مجھے تو معلوم نہیں ہے بادشاہ نے 12 ہی کیوں بھیجے، اس نے واپس کر دیے۔ اب سرکار نے پھر بندہ شاہ جی دوسری دفعہ بھیجا، مولا نے رقم دوبارہ بھجوائی اور فرمایا اللہ نے تیری نیت کی صداقت کو جان لیا ہے۔ اللہ نے تیری نیت کی صداقت کو جان لیا ہے، اور میں سید سجاد اپنے حق کا واسطہ دے کر تجھے قسم دیتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں لے لے۔ ہوئے ہوئے، حق کی اپنے حق کی قسم کھا کے کہتے ہیں واسطہ دیتا ہوں، قسم ہے لے لے۔ پھر اس نے کہا میرے امام نے اتنی بڑی بات فرمائی، بہت شکریہ
बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी शफकत फरमाई, बड़ा टाइम दिया। हम अल-कायम हाउस वाले आपके शुक्रगुजार हैं। आपने अपनी अपनी मसरूफियत से हमें मुख्तसर सा टाइम दिया। हमने भी कोशिश की कि आपकी खिदमत में कुछ असरार और कुछ इरफान के मोती पेश किए जाएं, ताकि कुछ न कुछ सोच लेके जाओ। सिर्फ नहीं बस मजलिस होगी और वाह वाह और वाह, ना, कुछ सोच लेके जाओ ताकि तब्दीली आए। मैं उम्मीद करता हूँ खुदा की बारगाह, जितनी गुजारिशात मैंने पेश की हैं, कोई तो होगा जो कहेगा मैं भी फर्जदक बनता हूँ, मैं भी उसकी मानद बनता हूँ। कोई तो होगा इंशाअल्लाह। हाँ, बड़ा हसीन था सैयद सज्जाद। 2 या 3, ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। तारीख में लिखा है, शायद फजाइल में भी मसाइब का जुमला अर्ज कर दूं। तारीख में लिखा है, एक शख्स पाक मुस्तफ़ा की ज़ियारत के लिए मदीना आया। उसको पता चला सरकार मुस्तफ़ा ज़ाहिरन मौजूद नहीं, उदास था सरकार की मुलाकात के लिए। अचानक एक मकाम पे इसने लकड़ी की तलवारों से लड़ाई खेलती हुई लड़ाई करने वाले शहजादों को देखा। एक शहजादे के चेहरे अनवर से नकाब हटा, मबहूत होकर रह गया। ये बेऐन ही मोहम्मद है, हो बहु मोहम्मद है। इतना हंसी। शहजादे ने वो लकड़ी वाली जंग करने के बाद जो लड़कों के साथ बादशाह मौसम पसंद फरमा रहे थे, इसके करीब आए। ये अर्ज करते हैं, आप कौन है? फरमाते मैं अली अकबर हूं, शहजादा अली अकबर हूं। आप इतने हसीन, मैं तो तलाश मोहम्मद में था, पता चला सरकार नहीं है। खुदा का एहसान है जिन्होंने मोहम्मद की शबी से मुलाकात करवा दी। सरकार फरमाते हैं तूने हुस्न देखा जो नहीं, हाय हाय, हाथ पकड़ा इसका, लेके चले एक ऐसे मकाम पर जहां तख्त पे सैयद सज्जाद बैठे थे। कहते हैं सज्जाद बड़ा नफीस इमाम था। मैंने जितना किताबों में पढ़ा ना, जैसे किसी नफीस के हाथ पे उंगली का इशारा करो तो निशान बन जाता है, इतना नफीस था सज्जाद। बंदा सैयद सज्जाद को देख के अकबर भी भूल गया, इतना हसीन। आओ 25 मुहर्रम है, पता नहीं उम्मत को जहर देने की जरूरत क्यों पेश आई। वो पहले ही बड़ा दुखी था, कैसे दुखी ना होता। बाजार में कसाब के गोश्त को देख के रोना शुरू कर देता था। कहीं गुजरता कोई नमाजी को देखता लोटे में लेके पानी वजू कर रहे, खड़े खड़े रोना शुरू कर देता। पूछता नमाजी सरकार मैं वजू कर रहा था, मेरा वजू गलत है। रो के कहता तेरा वजू गलत नहीं, तेरा पानी भी ठीक है। असल में मुझे जिंदान याद आ गया, इतना ही पानी जालिमों ने दिया था और दे के कहा था सज्जाद तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी बहन मर गई है, उसको गुस्ल दो या पानी पियो। पहले ही बड़ा जख्मी था सैयद सज्जाद। सरकार अली अकबर जब मैदान जाने लगे, बस एक जुमला मैंने और कहना है, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकूंगा, मेरी हिम्मत नहीं है। रोते भी रहो, दुआ भी करते रहो, अल्लाह करे इन मजलूमों का वारिस जल्दी आए। अली अकबर बादशाह मिलने आए ना, मैदान की तरफ जा रहा हूं भाई सज्जाद। सरकार ने सीने से लगाया, अकबर का मुंह चूमा, अकबर की रीछ चूमी, अकबर की आंखें चूमी, चूम के कहते अकबर खैर से जाओ, लेकिन अकबर एक बात है, मैदान जाके शहीद होना बड़ा आसान है, पपियों को बाजार लेके जाना बड़ा मुश्किल है, दरबार लेके जाना बड़ा मुश्किल है। अकबर मेरे लिए दुआ जरूर करना। यही सैयद सज्जाद थे जब दरबार शाम में खड़े थे ना, जब अली अकबर का गुलाम दुनिया से गया मुंह पीटते हुए, सरकार ने इसी का सर जानों पे रखा, रख के ज़ईफ सज्जाद ने 25 साल के ज़ईफ ने
جھکی ہوئی کمر کے ساتھ کہا میرا سلام بھی اکبر کو دینا اور اس کو ضرور کہنا سجاد کی حالت کو دیکھ سجاد گلیوں میں خون روتا رہا. بلکہ ایک سلام لکھا کسی نے چوبرجی میں بیٹھ کے ذکر سننے والوں, کسی نے سلام لکھا, سلام اس شہید پر جس کے قطرہ قطرہ پوری گلیوں میں بچھا تھا. وہ ایک وقت کا شہید نہیں, وہ بازار کا شہید ہے, وہ دربار کا شہید ہے. اس سلام شہید پہ ماتم سید سجاد. بیٹیاں آپ بابا اوپر چلے جاؤ.